آپ جو یہاں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جماعت کے ساتھ سلام پڑھ رہے ہیں یا نبی سلام علیکم، جی جی ماشاء اللہ رب العالمین نے جماعت سے سلام کا حکم دیا، آپ قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں؟ نماز کا حکم ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، سمجھ گئے؟ نماز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت سے نماز پڑھنے کا حکم دیا، سلام جماعت سے پڑھنے کا حکم دیا، آپ ثابت کر سکتے ہیں کسی حدیث سے؟ واللہ آپ کسی حدیث سے ثابت کرو کہ سلام جماعت سے پڑھا جا سکتا ہے، میں یہاں حکومت سے مطالبہ کروں گا کہ جماعت سے سلام پڑھوایا جائے جس طریقے سے نماز جماعت سے ہوتی ہے یہاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اور عزیز دوستو، آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آپ حضرات کا یہ اخلاقی ذمہ داری ہوگی کہ آپ حضرات اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں۔ دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ مجھے ایک بھائی نے پھر ویڈیو بھیجائی، اور یہ ہے مدینہ المنورہ کی، کہ ایک شخص ہے بیچارے اور زیادہ عمر کے نہیں ہیں، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے کھڑے ہو کر کے صلاۃ السلام پڑھ رہے ہیں۔ جیسے ہی صلاۃ السلام پڑھنا شروع کیا تو جو لال رومال والا دجال ہے وہ وہاں پر حاضر ہو گیا، اور فوراً آتے ہی اس نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور آ کر کہتا ہے کہ بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کئی لوگوں میں کھڑے ہو کر کے صلاۃ السلام پڑھنا کہاں لکھا ہے؟ اکیلے پڑھو، تنہا پڑھو، انفرادی طور پر پڑھو تو جائز ہے، لیکن اتنے سارے لوگوں میں کھڑے ہو کر سلام پڑھنے کی کوئی ایک روایت بتا دو۔ دیکھیں اکثر و بیشتر ہوتا کیا ہے، ہمارے بہت سارے سنی علماء ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ جواب دیں، مگر ہوتا کیا ہے کیونکہ وہاں پر ایک سیکورٹی گارڈ ہے جو اس لال رومال والے کی بات مانتا ہے، اگر کوئی اس پر بھاری پڑتا ہوا نظر آئے تو یہ فوراً کیا کرتا ہے، ان کو آواز دے لیتا ہے اور وہ آ جاتے ہیں، اس کو بچا کر وہاں سے لے جاتے ہیں۔ لیکن اگر اس مظفر بہاری کا اگر داؤ چل رہا ہے اور یہ اس پر بھاری پڑ رہا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر کوئی نہیں آتا اور ڈسکشن چلتا رہتا ہے۔ جیسے کوئی عام آدمی ہے، کوئی عام بندہ ہے تو اس کو خوب پریشان کرتا ہے۔ اب اس بندے نے یہ کہا کہ مجھے ایک دلیل پیش کر دو کہ کہیں پر یہ لکھا ہو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر سب مل کر کے صلاۃ السلام پڑھنے کا کوئی ایک ریفرنس بتا دو۔ تو دیکھیے میں بتاؤں آپ کو کہ حدیث پاک تو قرآن پاک کے بعد آتی ہے۔ میں پہلے آپ کو قرآن مجید کی آیت پڑھ کر سناتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم پوری تفصیل سے بات کریں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اے ایمان والو تم بھی کیا کرو، صلو علیہ، ان پر درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور خوب خوب سلام بھیجو۔ اب یہاں پر میں لال رومال والے آپس سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تو واقعی اپنے باپ کی جائز اولاد ہے تو اس قرآن مجید کی آیت میں مجھے یہ بتا کہ اس میں یہ لکھا ہوا کہ بیٹھ کر ہی درود پڑھنا ہے، اکیلے ہی پڑھنا ہے، اس میں کہیں پر بھی ایسا لکھا ہوا نہیں ہے، بلکہ اس میں صلو بھی ہے، مطلب درود پڑھنا بھی ہے، وسلموا تسلیما، اور کثرت سے صلاۃ السلام پڑھنے کا بھی ذکر ہے۔ نہ اس میں کھڑے ہونے کا ذکر ہے، نہ بیٹھنے کا ذکر ہے، نہ رات کا ذکر ہے، نہ دن کا ذکر ہے، نہ دوپہر کا ذکر ہے، بلکہ اینی ٹائم ایوری ٹائم جب بھی آپ کو موقع ملے آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر بیٹھ کر جیسے چاہے ویسے آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ اب بات رہی یہ کہتا ہے کہ جمع ہو کر پڑھنے کو منع کیا گیا، تو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ دیکھیے جب آپ نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو نماز جنازہ میں کتنے لوگ ہوتے ہیں، کبھی کبھی تو بہت بڑا جمع غفیر ہوتا ہے۔ اتنے بڑے جمع غفیر میں جب ہم کیا کرتے ہیں، نیت باندھ لی گئی، اس کے بعد ثنا پڑھا جاتا ہے سبحانک اللہم، اس کے بعد جب دوسری تکبیر ہوتی ہے تو پھر کیا کیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس میں وسلمت یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب مل کر کے صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں۔ تو بتائیے اگر یہ حرام ہوتا تو پھر یہ نماز جنازہ کے اندر بھی غلط ہوتا، مگر یہاں سارے لوگ کھڑے ہو کر کے سلام پڑھ رہے ہیں، پتہ چلا کہ اجتماعی طور پر صلاۃ و سلام پڑھنا یہ کہیں سے کہیں تک غلط نہیں ہے۔ اب لگے ہاتھوں میں آپ کو اعلیٰ حضرت کے وہ شعر پڑھ کر سناؤں جس سے انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں 70,000 صبح ہیں 70,000 شام، یوں بندگی ذوالفرخ آٹھوں پہر کی ہے، جو ایک بار آئیں وہ دوبارہ نہ آئیں گے، رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے، یہ بدلیاں نہ ہوں تو کروڑوں کی آس جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر فرشتے جو صبح آتے ہیں حضور کے دربار میں اگر وہ شام کو نہ جائیں اور شام والے صبح کو نہ جائیں تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ بدلیاں نہ ہوں، جو صبح آتے ہیں وہ شام کو چلے جاتے ہیں، اور جو شام کو 70,000 فرشتے آتے ہیں وہ صبح کو چلے جاتے ہیں، اور جو ایک بار آئے گا وہ دوبارہ نہیں آ سکتا دوبارہ۔
تو اسی کے بارے میں آیت فرماتے ہیں یہ بدلیاں نہ ہو تو کروڑوں کی آس جائے اور بارگاہ مرحمت عام تر کی ہے، مطلب یہ وہ بارگاہ جس میں سب پر کرم کیا جاتا ہے، کسی کو محروم نہیں کیا جاتا۔ فرماتے معصوموں کو ہے عمر میں صرف ایک بار عاصی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے، مطلب یہ کہ جو معصوم فرشتے ہیں وہ ایک بار آ جائے دوبارہ ان کو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا موقع نہیں ملتا، لیکن ہم جیسے گناہگار جتنی بار چاہیں حضور کے دربار پر چلے جائیں اور جتنے دن تک چاہیں وہاں پڑے رہیں، یہ کہتے ہیں عاصی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے۔ تو میرے اعلیٰ حضرت نے بتا دیا، اے جاہل ملا، تو اس بندے کو پکڑ کر جو پریشان کر رہا ہے، کیا تجھے وہ یاد نہیں ہے کہ میں کتنے حوالے آپ کو پیش کروں؟ اس حدیث پاک کو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن مبارک نے اس کو روایت کیا ہے، اور میں کتابوں کے حوالے بھی آپ کو بتا دوں۔ دیکھیے مشکات المصابیح جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 401 حدیث نمبر 5955 کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب منعت المناجیح جلد 8 صفحہ نمبر 282 کے اندر اس کو نقل فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ کتاب الزہد کے اندر اور بھی بہت ساری کتابوں کے اندر حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب جذب القلوب کے اندر اس حدیث کو نقل فرمایا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 70,000 فرشتے آتے ہیں اور صلاۃ و سلام پڑھتے اپنے پر رکھتے ہیں، اور وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے شام کو چلے جاتے ہیں، پھر شام کو آتے ہیں، صبح تک رہتے ہیں، اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنی قبر سے باہر نکلیں گے تب بھی 70,000 فرشتے آپ کے ہمراہ ہوں گے۔ یہ ویڈیو آگے پہنچانا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔